بسم اللہ السلام علیکم۔ 19 اگست 2025 ٹیوزڈے کے دن کراچی شہر کے اندر ایک بڑی ہی خطرناک قسم کی بارش برسی، جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو تکلیف، دکھ، پریشانی، جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا صبر اور کرم عطا فرمائے جن کو جانی، مالی یا کسی بھی قسم کا نقصان سہنا پڑا اس بارش کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حالات پر رحم اور کرم عطا فرمائے، اور باقی بھی سب کو، مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر طرح کی اسی قدرتی آفات سے۔ لیکن میں اس موقع پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارا مزاج کلاس 1 اور کلاس 2 کے ان بچوں کے جیسا ہے، جب ہمیں کلاس روم کے اندر فوراً کسی کی بھی گندی ہوا کی جب بدبو آنے لگتی تھی تو ہم فوراً کسی اور پہ اس نے ماری ہے، اس نے چھوڑی ہے۔ یہ ہمارا کلاس 1 اور کلاس 2 کا مزاج ہے نا، کہ کبھی بھی ہم اس طرح سے نہیں بیہیو کرتے، یار چلو ہو گیا ہوگا کسی سے، ٹھیک ہے۔ فوراً ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں کہ تم نے چھوڑی ہوگی، تم نہیں چھوڑی۔ اچھا، تو کسی نے تو چھوڑی ہے نا، کسی نے تو چھوڑی ہے، تو اس پہ الزام لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے کیا آپ کو کیا مل جائے گا؟ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بارشوں کے اندر بھی لوگوں نے اس کو موقع بنایا، فوراً سے سوات، بنیر، کراچی کے اندر یہ جو بھی ان بارشوں کی وجہ سے نقصانات اور تکالیف آئیں، فوراً لوگوں نے گورنمنٹ کے اوپر ڈالنا سٹارٹ کر دیا کہ گورنمنٹ نے اقدامات نہیں لیے، گورنمنٹ نے اس طرح کے حالات کا سے جھیلنے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ جہاں یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ہمارے پاس فوری طور پہ اس طرح کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کی بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز نہیں ہیں، یا ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ وہیں پہ گورنمنٹ کو ہر چیز کا قصوروار ٹھہرانا بھی ایک اچھی کوئی عادت نہیں ہے۔ یہ انسان کو ذہنی طور پہ مفلوج کرتی ہے، اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ہر چیز کا فوراً بلیم دوسرے پہ ڈال دو تاکہ آپ کو کتھارسس ہو، آپ کا دل ہلکا ہو جائے کہ یار میری وجہ سے تو نہیں ہوا، میں تو ٹیکس کے پیسے بھی دے رہا ہوں، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یار کوئی روک سکتا تھا اس فلڈ کو؟ کسی کے باپ میں بھی ہمت تھی جو سوات میں، بنیر میں آیا، جس لیول کا آیا، جس طرح سے ابھی جو یہ جون کے مہینے کے اندر جو یہ سیاحت کی جگہوں پہ لوگ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ جو پھنس گئے، اپر دیر کے اندر اور یہ کیا کہتے ہیں لواری ٹاپ کے اندر، اور وہاں پہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی، یہ کسی کے باپ میں بھی ہمت تھی ان چیزوں کو روکنے کی؟ یہ اللہ کی طرف سے آفات ہیں یار، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کوئی ٹیکل نہیں کر سکتا۔ اور جہاں وہ والی بات بھی درست ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی تنظیمیں ہی نہیں ہیں جو اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں لوگوں کو بچا سکیں، وہ ایک اپنی جگہ ایک پرابلم والی بات ہے۔ لیکن وہاں دوسری بات یہ ہے کہ فوراً ہر چیز کا الزام دوسروں پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ ذرا گوگل تو کریں، آپ ذرا چیٹ GPT پہ تو جائیں، وہاں پہ جا کے لکھیں اس سال کی بارشوں سے دوسرے ملک اور دوسرے ممالک کے شہروں میں جو نقصانات ہوئے، کیا ہر جگہ آپ گورنمنٹ کو ہی وہ کرو گے؟ یار یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آتا ہے، یہ قدرتی نارمل ایک چیز ہے۔ اس کی لپیٹ میں جو اچھے لوگ آتے ہیں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، جو برے لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہوتی ہے، اور نارمل نیوٹرل لوگوں کے لیے یہ ایک نارمل زندگی کا معاملہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے، اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ دنیا کی زندگی ایسے تو ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ یہ پرابلمز آپ کی نہیں آئیں گی، کچھ چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ میں کلاس میرے خیال سے 4 یا 5 میں تھا، ابو جان روزانہ ہمیں اسکول کے بعد نا جنک فوڈ کھلاتے تھے۔ وہ مسٹر برگر اور چپس کے نام سے بورڈ بیسن پہ ایک دکان تھی، وہاں سے وہ چپس اور برگرز لے کے آتے تھے۔ ہم روزانہ یہ کچرے کے ڈبے میں پھینکتے تھے، کیونکہ ہم یہ موسٹلی سی ویو پہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک فیٹفل ڈے یہ کچرا ہم نے نہیں پھینکا تھا، تو گاڑی چلتے ہوئے میرے پتہ نہیں دماغ میں کون سے دماغی کیڑے نے مجھے کاٹا، میں نے وہ کچرا اٹھا کے شیشے سے باہر پھینک دیا۔ ابو جان نے وہیں گاڑی روکی اور 10 سال کی عمر سے کہا اترو اور یہ سارا کچرا اٹھا کے گاڑی میں رکھو۔ میری آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو تھے کہ مجھے لٹرلی دھندلا ہو گیا تھا، سب کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میں اترا، میں نے وہ کچرا اٹھایا، میں نے گاڑی میں رکھا۔ گھر آنے پہ بھی ابو جان کا غصہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے کہا اب یہ تم نکال کے کچرے کے ڈبے میں پھینکو۔ میں نے پھینکا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں زندگی بھر کے لیے ایک اچھا قابل احترام شہری بن گیا،
اور اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے آج دن تک اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو میں کچرا واقعی روڈ پہ پھینک دیتا ہوں، سائڈ پہ بھی پھینک دیتا ہوں، بہت کوئی مجبوری ہو اور میرے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہ ہو، ورنہ میں اپنے ساتھ ہنگامی طور پہ پوری کی پوری پریپریشن کر کے نکلتا ہوں۔ میری گاڑی میں ایک ڈسٹ بن ہوتا ہے، میری گاڑی میں ایکسٹرا شاپرز ہوتے ہیں، میں کچرا اپنے پاس جمع کرتا ہوں، یہاں تک کہ یونیورسٹی کے اندر بھی میں کچرا اپنے بیگ میں جمع کرتا تھا اور لوگوں کو شرمندہ کرتا تھا جو ایسے وہاں یونیورسٹی میں ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بجائے نیچے پھینکتے تھے یا کہیں پہ پھینکتے تھے، میں ان کو دکھاتا تھا۔ پینسل کی شارپن میرے بیگ میں ہوتی تھی۔ یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ان سیلابوں کے اندر کراچی شہر کی فی الحال ابھی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ سوات بنیر کا تو مطلب کہ اس کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا نا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا، کسی کی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے اس عذاب کو کوئی روک سکے۔ لیکن اگر میں صرف اور صرف کراچی شہر کی بات کروں تو کراچی شہر کے اندر جتنا بھی یہ پرابلم ہوئی ہے اس کے اندر بہت بڑا قصور آپ کا بھی ہے۔ میں نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر بھی یا نیوز چینلز کے اوپر، جتنا بھی میں نے ماما السلام علیکم، میں نے جتنے بھی یہ معاملات دیکھے ٹیلی ویژن کے اوپر یا نیوز چینل کے اوپر، لوگوں کا ایک ہی رونا تھا، حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت ہمارے یہاں اتنا پانی کھڑا ہے۔ دیکھو پانی تو کھڑا ہوگا، وہ تو میرے بنگلے کے اندر بھی کھڑا ہوا تھا، لیکن میرے بنگلے میں اور آپ کی ایریا کے اندر پانی کھڑے ہونے میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ میرے بنگلے کا احاطہ صاف ستھرا تھا تو وہاں پہ صرف مٹی تھی۔ آپ کے علاقوں میں کچرا ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، تو وہاں پہ کچرا آ رہا تھا۔ کیوں آپ خود ایک ذمہ دار شہری ہو کہ اس کچرے کو صحیح جگہ ڈسپوز کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے گھر کے باہر کچرا کنڈی کیوں بننے دیتے ہو؟ کیوں آپ جو ہو لوگوں کو ڈانٹتے نہیں ہو؟ میرے گھر کے باہر، میرا کارنر کا گھر ہے، ہر کوئی آ کے میرے گھر کے باہر کچرا پھینک رہا ہے، میں ان کو شرمندہ کرتا ہوں، میں ان سے لڑتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ حرکت کی ہے نا، یہ آپ کی تعلیم و تربیت شو کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں وہ کچرا اٹھا کے کہیں کہاں پھینکوں گا، لیکن میں اپنے گھر کا کچرا اپنے گھر کے باہر نہیں پھینکتا، میں اپنے گھر کے اندر جمع کرتا ہوں، ویٹ کرتا ہوں کچرے والا آئے گا، وہ اس کو لے کے جائے گا۔ یہ سیوک سینس 99% پاکستانیوں میں نہیں ہے۔ جب تمہارے اندر یہ سیوک سینس نہیں ہے اور کراچی کے اندر نہیں ہے تمہارے اندر یہ سیوک سینس، تو پھر کیوں روتے ہو کہ یہ سارا غلاظت ہمارے پاس آ گئی ہے؟ آدھے سے زیادہ جو نالوں کے اندر پانی نہیں جا رہا اور جو نالے پھنس رہے ہیں وہ آپ کے کچرے کی وجہ سے ہے، جو آپ صحیح طرح سے ڈسپوز آف نہیں کر رہے۔ ہر چیز یہ کہنا کہ یار گورنمنٹ آئے گی وہ آ کے اٹھا کے لے کے جائے گی، آپ گھروں میں کیوں قربانی کرتے ہو؟ میں تو سخت خلاف ہوں، میں نے تو 2 سال سے اس کے خلاف جو ہے نا مہم چلا دی ہے کہ گھر کے اندر آپ قربانی نہیں کرو، انلیس کہ یا تو آپ کے پاس میری طرح بہت بڑا گھر ہو، میرے پاس اتنی بڑی جگہ ہے کہ میں پورے جانور کے سارے کارکس کو اپنے گھر کے اندر دفنا سکتا ہوں، میں پھر بھی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے یہ ذاتی طور پہ ایک غلط کام لگتا ہے کہ آپ محلے کو جو ہے ذبح خانہ بنا دیتے ہو، سارا خون جمع ہوا ہے، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ آپ کی بیسیکلی سوچ ہی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے ایز اے نیشن کہ آپ فوراً اپنے تمام قصور ان کے اوپر ڈال دو گے، لیکن اپنے آپ کی حرکتیں نہیں دکھو گے۔ گٹر آپ کلاگ کر رہے ہو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے گھر میں اپنے گھر والوں سے اتنی لڑائی ہوتی ہے، وہ چائے کی پتی اگر سنک میں ڈالتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے سنک جم جاتا ہے یار، تیل ہو، گھی ہو یا چائے کی پتی ہو، میں اس کو ڈسٹ بن کے اندر ڈسپوز آف کرواتا ہوں، اور اگر وہ میرے پیچھے کر دیں تو کر دیں، میں اپنا ذاتی طور پہ چائے بناؤ کچھ بھی بناؤ میں اس کو ڈسٹ بن کے اندر ڈالتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ گٹر میں جائے گا، یہ کلاگ ہو جائے گا۔ یار یہ چھوٹی چھوٹی سیوک سینس والی باتیں ہیں، یہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ تو جب یہ کراچی شہر کے اندر اس طرح کی بارش آتی ہے اور جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، جو غلاظت اور گندگی جمع ہوتی ہے، اس کے اندر بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کچرے کو صحیح طرح سے ڈسپوز آف نہیں کرتے۔ کچرے کو آپ ڈسپوز آف کرو، اس کی پراپر جگہ پہ پھینکو۔ آج ہی صبح میرے گھر میں، کیونکہ یہ بارشوں کی وجہ سے 2 دن سے کچرے والا آیا نہیں ہے کچرا اٹھانے کے لیے، میرے لیے بہت آسان تھا کہ جو 2 بڑی بڑی تھیلیاں میرے کچرے کی جمع ہو گئی، میں بھی اس کو اٹھا کے دوسرے جاہل لوگوں کی طرح اپنے گھر کے باہر جا کے سجا دوں کہ کوئی آئے گا اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا۔ لیکن اگر بارش آ گئی، اس کچرے والے کے آنے سے پہلے بارش آ گئی، تو ایونچولی وہ بھی تیرتا ہوا ہی کہیں جائے گا نا۔ تو اس بات کا سارا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سیوک سینس ہونی چاہیے۔ میں نے وہ کچرے کی تھیلیاں اپنے گھر کے اندر جمع کی ہیں کہ جب بھی وہ آئے گا وہ یہاں سے لے کے جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کو خود کرنی چاہیے۔ میں اپنی زندگی سے آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا پاکٹ نائف کیری کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ وہ دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ارے تم اس سے جو ہے موبائل چوروں سے، ایک کوئی چاقو سے، وہ بھی فولڈنگ نائف سے کوئی موبائل چور سے لڑ سکتا ہے کہ میں نے اس کو پرک کیا، وہ فولڈنگ نائف بند ہو گیا تو میری انگلیاں کاٹ دے گا؟ یار تھوڑی عقل آپ لگاؤ۔ وہ میں فولڈنگ نائف رکھتا ہوں مختلف ایسے کاموں کے لیے کہ منہ سے کچھ پھاڑنا پڑے، ہاتھوں سے کھینچ کے توڑنا پڑے، اس سے بہتر ہے میں چاقو نکالوں اسے کاٹ دوں۔ نورانی کباب ہاؤس کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہماری گاڑی اس میں پھنس گئی، میرا دوست میرے ساتھ تھا، وہ کہتے ہیں عمیر بھائی ذرا چیک کرو آگے کیا ہوا ہے۔ میں اتر کے گیا
تو ایک بائک گری ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی زمین پہ گری ہوئی تھی، اور ایک جو لڑکا تھا وہ سر پکڑ کے اپنا بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ بائک چلا رہا ہوگا، اور باقی ساری دنیا کے لوگ بیٹھ کے چابی سے، موٹر سائیکل کی چابی سے اس لڑکی کا عبایا کاٹنے میں لگے ہوئے تھے جو اس کی بائک میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ کا بھائی آیا، اس نے وہ چاقو اپنا وہ ایک فنگر فلک کھولا، اس نے وہ اس عبایا پہ رکھا، ترت کر کے وہ پورا عبایا کھل گیا، وہ لڑکی اچھل کے ایک طرف چلی گئی، اور میں گھوما اور میں واپس آ رہا تھا تو میرا دوست مجھے کہتے ہیں عمیر بھائی جب آپ واپس گاڑی پہ آ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ وہ ہیرو کے پیچھے دھماکے پھٹ رہے ہوتے ہیں، کہ لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کون تھا، یہ کہاں سے آیا، اس نے کیا کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ میرے پاس اس طرح سے ایک چھوٹا سا پاکٹ نائف ہوتا ہے، دا ویری سیم وے میری بائک کے اوپر ایک ہیمر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں جب بائک پہ ٹریول کرتا ہوں ایک چھوٹی ہیمر رکھی ہوتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں میں اسے کیا کروں گا۔ یار میری ایک دفعہ بائک خراب ہوئی، میں نے اس ہیمر کو استعمال کر کے اپنی بائک کو ٹھیک کر دیا۔ وہ پورا ایک پروسیس ابھی نہیں بتا رہا آپ کو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیری کرتا ہے اپنے آپ کو ہنگامی صورتحال میں۔ گاڑی کے اندر آپ کو چاہیے، آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہ قریب ہونا چاہیے، ایزیلی ایکسیسیبل ہونا چاہیے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو ہنگامی طور پہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنی چاہیے۔ بارش کا جب سیزن آ گیا ہے، بارش کا الرٹ جاری ہو چکا ہے، کوشش کریں آپ آفس نہ جائیں، بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، گھر میں بیٹھیں، پینے کا پانی کا بندوبست کر لیں، دودھ، ڈبل روٹی، انڈوں کا بندوبست کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی شہر میں یہ اربن فلڈنگ ہوتی ہے۔ جب الرٹ آ چکا ہے، موبائل فون آپ سب کے پاس ہے، اس کے اندر جو ہے ویدر اپڈیٹس آتی ہیں، آپ اس کو چیک کرو یار۔ اور اگر آپ کے آفس والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ پرابلم کرتے ہیں کہ تم نہیں آئے وغیرہ، ان کو بولو ہاں ٹھیک ہے جو سوچنا ہے سوچو، میں خیال کر رہا ہوں، بارش ہو یا نہ ہو اس چکر میں آپ نہ پڑو، آپ اپنا خیال پورا پورا خود کرو۔ اور جو جہاں پر یہ قدرتی آفات آتی ہیں، جیسے کہ جو ابھی سیاحوں کے ساتھ ہوا، یہ جولائی کے مہینے کے اندر جب یہ سب گئے ہوئے تھے لواری ٹاپ وغیرہ، یا جو سوات بنیر میں جو کچھ ہوا، نمبر 1 آپ اس سے نہیں بچ سکتے، لیکن نمبر 2 جب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ویدر کنڈیشنز کریٹ ہونے والے ہیں، مونسون کی بارشیں ہونے والی ہیں، سخت سردیاں آنے والی ہیں، تو آپ سیر و سیاحت مت کرو، ایڈونچر سپورٹس کے لیے مت نکلو۔ وہ یاد ہے وہ کچھ سال پہلے مری کے اندر جو ایک وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، لوگ وہاں پہ پھنس گئے تھے، پھر انہوں نے رات کو اپنے وہ ایئر کنڈیشنرز یا پتہ نہیں ہیٹرز آن کیا، وہ صبح سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کو ویدر اپڈیٹ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ حالات جو ہیں، وہاں پہ سنو فال، وہاں پہ اس طرح کی مسئلے میں کیوں جاتے ہو آپ لوگ؟ کچھ اپنے اوپر بھی تو الزام ڈالو نا، ہر چیز گورنمنٹ کا تو قصور نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ریسکیو کے اداروں کا تو قصور نہیں ہے، کچھ اپنی بھی تو ذمہ داری لو نا یار۔ نہیں نکلو گھر سے، مت جاؤ سیر کے لیے، گھر میں بیٹھو یار۔ آپ کا نا ریلیجن آپ کو یہ وہ دیتا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے سیر و تفریح کے لیے۔ کیا آپ کے صحابہ کرام یا آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو ملتا ہے کہ وہ سیر و سیاحت تفریح کرنے کے لیے جاتے تھے؟ ان کی ایکسپیڈیشنز بھی جو تھیں وہ جہاد تھی یا پھر پروپیگیشن آف دین اسلام تھی۔ تو اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں کر کے آپ وہ مت کیا کرو، ڈیفینیٹلی آپ ایکسپلور بھی کرو دنیا کو، سائنس کے لیے ایکسپلور کرو، اللہ کی نعمتوں کو جاننے کے لیے کرو، پر اپنی زندگی کو تو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس موقع پہ تو قرآن کو آپ غلط کوٹ نہ کرو کہ اللہ نے آپ کو دنیا ایکسپلور کرنے کے لیے دی ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو دی ہے، آپ کرو، لیکن ویدر کنڈیشنز کو دیکھو، فون کے اوپر چیک کرو، اپنے اپڈیٹس چیک کرو، اتنے اسمارٹ فونز آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے، چیزوں کو چیک کر کے گھر سے نکلا کرو، حالات کو دیکھا کرو۔ آج جمعے کا دن ہے، میں ابھی تک آفس نہیں گیا ہوں بیکاز آئی ایم کانسٹنٹلی چیکنگ مائی سیلف۔ پھر میں پانی کے کم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں باہر جاؤں تو جو کل تک جو پوری رات بارش ہوئی اس کا جو پانی کھڑا ہوا ہے اس میں میں ذلیل نہ ہوں، پانی تھوڑا سا نیچے آ جائے۔ یہ ساری چیزیں کرنے میں کیا موت آ جائے گی آپ کو؟ اس میں کون سی تپڑ ہے کہ آپ دکھا دو کہ یار دیکھو بارش ہو رہی تھی میں پھر بھی آفس آ گیا، بارش ہو رہی تھی میں پھر بھی چلا گیا وہاں پہ سیر کرنے، حالات اتنے ٹف تھے میں پھر بھی چلا گیا۔ ایونچولی اللہ چاہے گا تو آپ بچ جاؤ گے، لیکن اللہ ہی چاہے گا تو آپ مر جاؤ گے۔ تو آپ پھر وہی والی بات آتی ہے، آپ کتنا بھی دفاع کر لو، آپ کتنا بھی خیال کر لو، موت لکھی ہے تو وہ آئے گی، لیکن کم از کم اپنے طور پہ اپنی پوری کی پوری بیسٹ ایفرٹ تو اللہ کے حضور پیش کرو، اپنا پورا بیسٹ پرفارمنس اللہ کے ہاں سامنے رکھ دو، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ جو بارش ہوئی ہے میں اس کے اندر نہایا بھی ہوں، یہ دیکھو ابھی بھی میں نے کپڑے پہنے ہوئے نہا ہی رہا تھا، لیکن میں نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کنٹینیوسلی تلاوت کی ہے، اوپر کھڑے ہو کے کنٹینیوسلی آسمان پہ اللہ کے نام کو لکھ رہا تھا، اللہ سے مغفرت مانگ رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے گھر کو محفوظ رکھ، میرے محلے کو محفوظ رکھ، میرے گھر والوں کو محفوظ رکھ۔ باقی آپ خود عقل مند ہیں،
عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بات اچھی لگی ہے تو شکریہ، کوئی بری لگی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم.